وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطر روانہ۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کریں گے۔ مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر امیر قطر قطری شاہی خاندان اور قطری عوام سے اظہار تعزیت کریں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج 13 جولائی یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں۔ 13 جولائی 1931 کو اس وقت کے ڈوگرا راج کے حکم پر سرکاری اہلکاروں نے فائرنگ کر کے سری نگر جیل کے باہر 22 کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا، جو ایک کشمیری رہنما عبد القدیر کے خلاف مقدمے کی کارروائی دیکھنے کے لیے جیل کے باہر جمع تھے۔ امریکہ کے ایران پر حملے جاری۔ یو ایس سینٹکام کے مطابق ایران پر تازہ حملوں کا مقصد ایران کا ابنائے ہرمز پر کنٹرول کمزور کرنا ہے۔ ایران کے شہر بندر عباس، سیرک، جزیرہ کشم اور جاسک میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکی حملوں نے چند ماہ کی تمام سفارتی کوششوں کو بے سود بنا دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا تازہ حملوں پر رد عمل، کہا امریکہ نے اپنائے ہرمز کے انتظامات میں مداخلت کی، جس سے دوبارہ عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہوئی، بلکہ بین الاقوامی تجارتی جہاز رانی میں بھی خلل پڑا۔ مسقط میں ہونے والے مذاکرات کا محور اپنائے ہرمز کا انتظام تھا، لیکن امریکہ نے عمان پر دباؤ ڈال کر اس معاملے پر کسی نتیجے تک پہنچنے کا عمل روک دیا۔ اور یکم مارچ کو کویت میں امریکی اڈے پر ایرانی ڈرون حملے کے بعد امریکی افسران اہلکاروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زندہ بچ جانے والے زخمی امریکی فوجیوں نے سارا پول کھول دیا، کہا امریکی جرنیلوں نے وارننگ نظر انداز کر دی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 30 زخمی ہوئے، جس میں متعدد کی حالت تشویشناک۔ کویت کی بندرگاہ پر ایرانی حملہ جنگ کا بہت مہنگا ترین حملہ ثابت ہوا۔ پاکستان کی میزبانی میں وزارت انسانی حقوق کے زیر اہتمام منعقدہ OIC خواتین کی 9ویں وزارتی کانفرنس کے پہلے روز تکنیکی اجلاس منعقد ہوئے، جبکہ OIC رکن ممالک کے وزراء، اعلیٰ حکام اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں کے درمیان اہم 2 طرفہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اعلامیہ کے مطابق تکنیکی اجلاسوں کے دوران کانفرنس کے ایجنڈے کی منظوری دی گئی اور OIC پلان آف ایکشن برائے خواتین پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اسلامی دنیا میں خواتین کو درپیش چیلنجز اور سماجی، معاشی، سیاسی خود مختاری، تعلیم، صحت، معاشی مواقع، مالی شمولیت، فیصلہ سازی میں مؤثر شرکت، ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل شعبوں میں خواتین کی نمائندگی سمیت مختلف امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ 8ویں وزارتی کانفرنس کی جانب سے کانفرنس کے بعد خواتین کو بااختیار بنانے کے OIC کے تحت کیے گئے اقدامات پر حاصل ہونے والی پیش رفت پر شرکاء کو بریفنگ دی گئی۔ کانفرنس کے موقع پر وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے ایران، ترکیہ ممالک اور سعودی عرب، مصر، بوسنیا اور ہرزیگوینیا، شام، صومالیہ اور یمن کے وزراء، اعلیٰ اور حکام کے علاوہ ویمن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور OIC لیبر سینٹر کے نمائندوں سے 2 طرفہ ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں خواتین کے حقوق، خاندانی نظام کے استحکام، سماجی تحفظ، خواتین کی معاشی اور سیاسی خود مختاری، ادارہ جاتی تعاون، تجربات کے تبادلے اور OIC کے پلیٹ فارم کے ذریعے مشترکہ اقدامات کو فروغ دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خواتین کو بااختیار بنانا صرف ایک طبقے کی ترقی نہیں بلکہ پوری قوم کی مضبوطی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کانفرنس سے خطاب۔ ایک عورت پر سرمایہ کاری دراصل آنے والی نسلوں پر سرمایہ کاری ہے۔ خواتین ملک کی تعمیر و ترقی میں مردوں کے شانہ بشانہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ حکومت خواتین کی تعلیم اور کاروباری مواقع کے فروغ کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ Today, I feel a deep sense of pride when I see Pakistani women standing shoulder to shoulder with men in every walk of life in building our great nation, Pakistan. We are investing in girls' education, entrepreneurship, dignity and honor, digital literacy and financial inclusion because we believe that empowering women is among the smartest investment any nation can make. Excellencies, ladies and gentlemen, the OIC has already laid a strong foundation through the OIC Plan of Action for the Advancement of Women and the Women Development Organization. Our responsibility now is to transform commitments into measurable progress. Today, our hearts remain with the courageous women and children of Palestine, particularly in Gaza,
who continue to endure unimaginable suffering. वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म रज़ी तार ने कहा कि OIC कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान नवी OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन की मेज़बानी कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में 57 रुकन ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं। ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस पर भी गौर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इस्लामाबाद एलामिया जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद सबसे बड़ा जो मल्टीलैटरल फोरम है दुनिया में 57 रुकन ममालिक के साथ, और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ अता फ़रमाया है कि हम जो नवी OIC कॉन्फ्रेंस है, 9th OIC कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन, उसकी मेज़बानी कर रहे हैं। और ये 57 जो रुकन ममालिक हैं OIC के, उनकी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसमें शमूलियत होगी। बड़ी भारी अक्सरियत जो है वफूद की वो शरीक हो रही है। कॉन्फ्रेंस का जो इस दफ़ा का थीम है वो है कि किस तरह से हम ख़वातीन को मुआशरे में बेहतर किरदार दे सकते हैं। और कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे इस्लामाबाद एलामिया यानी इस्लामाबाद डिक्लेरेशन भी होगा। कॉन्फ्रेंस का जो इफ्तिताही इजलास है वो कल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इसका इफ्तिताह करेंगे।